حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری بار غسل دیتے وقت کیا معجزہ ہوا؟ حضرت علی فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی کہ علی مجھے غسل تم ہی دینا، کیونکہ اگر کسی کی نظر میرے سطر پر پڑی تو وہ اندھا ہو جائے گا۔ پھر جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا تو اچانک بسم اللہ الرحمن الرحیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک گدھا تھا جس پر بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری کیا کرتے تھے۔ اس زمانے میں گدھے پر سواری کرنا کوئی برا نہیں سمجھا جاتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس گدھے کا نام یافور تھا۔ اس کی بڑی عجیب کہانی ہے۔ حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب خیبر کی جنگ ہوئی تو مال غنیمت کا بہت سارا سامان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا۔ اس میں یہ گدھا بھی تھا۔ جب سارا مال صحابہ اکرام میں تقسیم ہو رہا تھا تو یہ گدھا آگے بڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا اور اپنی زبان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا کہ اے اللہ کے رسول، میں اس نسل سے ہوں کہ جس پر نبیوں نے سواری کی ہے۔ اب میں اپنی نسل میں سب سے آخری بچہ ہوں اور آپ نبیوں میں سب سے آخری نبی ہیں، اس لیے میں آپ سے سفارش کرتا ہوں کہ آپ مجھے اپنی سواری کے لیے قبول فرما لیجئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یافور گدھے کو اپنی سواری کے لیے خاص کر لیا۔ سیرت کی کتابوں میں اس گدھے کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ کبھی اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی صحابی نہ ہوتے اور آپ کو کسی صحابی کو بلانا ہوتا تو آپ یافور کو حکم دیتے کہ اے یافور جاؤ اور ابو بکر کو بلا لاؤ یا عمر کو بلا لاؤ یا فلاں صحابی کو بلا لاؤ۔ تو یافور پھر دوڑتا ہوا ان صحابی کے دروازے پر جاتا اور زور سے دروازے پر ایک دھکا دیتا۔ وہ صحابی باہر نکلتے، سامنے یافور کو کھڑا دیکھ کر سمجھ جاتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بلاوا آیا ہے، اور پھر وہ صحابی جلدی سے بارگاہ رسالت میں تشریف لاتے ہیں۔ یہ یافور گدھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی زیادہ محبت کرتا تھا کہ جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو یافور کو جیسے ہی خبر ہوئی تو وہ دوڑتا ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرے میں آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو دیکھ کر رونے لگا، اور پھر واپس لوٹ کر مدینہ کی گلیوں میں تیز تیز چلاتا ہوا دوڑنے لگا۔ پورا دن دوڑتا رہا، آخر ایک کنویں میں کود کر اپنی جان دے دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اونٹنی تھی، اس کا نام شعبہ تھا۔ اس کو جب خبر ہوئی کہ حضور کی وفات ہو گئی ہے تو اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے رونے لگی اور چارہ پانی چھوڑ دیا، یہاں تک کہ 10 دن میں اسی جگہ پر بیٹھے بیٹھے اس اونٹنی کی موت ہو گئی۔ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ کافر لوگ تھوڑی دور بیٹھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑا رہے تھے۔ اتنی دیر میں وہاں سے ایک دیہاتی آدمی گزرا۔ اس نے کافروں سے پوچھا کہ یہ سامنے کون لوگ بیٹھے ہیں؟ تو کافروں نے بتایا کہ یہ محمد ہیں اور ان کے ساتھی ہیں۔ اس دیہاتی نے پوچھا کہ یہ کیا کہتے ہیں؟ کافروں نے کہا کہ یہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تم لوگ میری مان لو تو دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس دیہاتی نے کہا اچھا میں دیکھتا ہوں۔ اس دیہاتی کے ہاتھ میں ایک مری ہوئی گو ہوتی ہے، یہ چھپکلی کی طرح ایک جانور ہوتا ہے، یہ دیواروں پر چپک جاتی ہے۔ اس دیہاتی نے حضور کے سامنے وہ گو پھینکتے ہوئے کہا کہ اے محمد، اگر یہ گو گواہی دے دے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو میں ابھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤں گا۔ اس دیہاتی نے مذاق اڑانے کے لیے حضور سے یہ باتیں کہی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے اٹھے اور اس گوہ کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے اور پھر فرمایا کہ اے گوہ اٹھ جا اور گواہی دے۔ یہ سن کر وہ مری ہوئی گوہ نے اپنی آنکھیں کھولی اور حضور کے سامنے سیدھا ہو کر بیٹھ گئی اور کہنے لگی یا رسول اللہ، میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ یہ دیکھ کر وہ دیہاتی اسی وقت مسلمان ہو گیا۔ ناظرین، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سرہانے بیٹھی ہوئی تھی کہ کسی شخص نے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ کہہ کر اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ میں نے کہا اے اللہ کے بندے، اللہ تمہیں جزائے خیر دے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آرام کرنے دو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں مشغول ہیں۔ آنے والے نے بلند آواز سے کہا مجھے اندر آنے کی اجازت دے دو کیونکہ اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں۔ اور اسی وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھیں کھولی اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا تمہیں پتا ہے تم کس سے باتیں کر رہی ہو؟ میں نے عرض کیا نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ملک الموت ہے، انہیں اندر آنے کی اجازت دے دو۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام اندر آئے اور آتے ہی السلام علیکم یا رسول اللہ کہا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں وعلیکم السلام یا امین اللہ کہا۔ پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام فرمانے لگے مجھے اس ذات کی قسم ہے جس نے آپ کو پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے
پہلے میں نے کبھی کسی سے اجازت طلب نہیں کی اور آئندہ بھی کسی سے طلب نہیں کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال شریف کے وقت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج آسمانوں پر آپ کے استقبال کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جہنم کے داروغہ مالک کو حکم دیا ہے کہ مالک، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک آسمانوں پر تشریف لا رہی ہے، اس اعزاز میں دوزخ کی آگ کو بجھا دو۔ اور جنت کی حوروں سے فرمایا کہ تم سب سجو سنورو، اور فرشتوں سے فرمایا کہ تعظیم روح مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صف با صف کھڑے ہو جاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم فرمایا ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کو بشارت دوں کہ تمام انبیاء اور ان کی امتوں پر جنت حرام ہے جب تک کہ آپ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ اور کل قیامت کو اللہ پاک آپ کی امت پر آپ کی طفیل اس قدر بخشش اور مغفرت کی بارش فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ وفات کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک الموت سے فرمایا، اے ملک الموت، مجھے اپنے رب کی ملاقات کا شوق ہے، اب تم جس کام کے لیے آئے ہو وہ کام کرو۔ ملک الموت نے فرمایا کہ مجھے حکم ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی ہو تب ہی روح مبارک قبض کروں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک الموت کو روح قبض کرنے کی اجازت دے دی۔ ملک الموت نے روح مبارک قبض کرنی شروع کر دی۔ موت کی تکلیف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر پسینہ آیا۔ سکرات کی تکلیف شروع ہوئی تو فرمایا، اے اللہ، موت کی بڑی سخت تکلیف ہے، اے اللہ تو ہی موت کی تکلیف کو آسان کرے گا۔ مٹی کے پیالے میں پانی بھر کر رکھوایا، موت کی گھبراہٹ میں بار بار پانی میں ہاتھ ڈالتے اور وہ ہاتھ اپنے منہ پر پھیرتے اور فرماتے، اے اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ کو بہت تکلیف ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ، آج کے بعد تیرے بابا پر کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اے فاطمہ، جب میرا انتقال ہو جائے تو تم انا للہ و انا الیہ راجعون کہنا۔ پھر فرمایا، اے ملک الموت، تم اپنا کام پورا کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نزع کی تکلیف زیادہ ہوئی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اپنا منہ پھیر لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل، کیا اس وقت میرا منہ تمہیں اچھا معلوم نہیں ہوتا جو تم نے منہ پھیر لیا؟ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام روئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کس دل سے آپ کی نزع کی حالت دیکھ سکتا ہوں؟ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، دیکھو نماز کی حفاظت کرنا۔ یہ فرما کر پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا رب امتی۔ یہ کہتے کہتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان سینے تک پہنچ چکی تھی، نیچے کے جسم کی جان نکل چکی تھی، مگر امت گناہ گار کا کلمہ منہ پر جاری تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، رب العالمین فرماتا ہے کہ اس امت کی اس قدر محبت آپ کے دل میں کس نے ڈالی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر 1000 درجے آپ سے زیادہ مہربان ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم اپنی امت کو میرے سپرد کر کے موت کی تکلیف کو آسان کیجئے۔ تو یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب میرا دل ٹھنڈا ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب مجھے بلا لے۔ پھر بے ہوشی طاری ہوئی اور ماتھے پر مشک کی خوشبو کا پسینہ جاری ہوا۔ ناظرین، یہ رات کا وقت ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نزع کی حالت میں ہیں اور حجرہ مبارک میں ہیں۔ دنیا کی قلت کے سبب چراغ میں تیل نہیں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اٹھ کر ہمسایہ کی عورتوں کے پاس چراغ بھیج کر کہا کہ اللہ کے واسطے 2 بوند تیل کے ہمارے چراغ میں ڈال دو کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اندھیرے میں وفات پا رہے ہیں۔ ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمان کی طرف تھا، زبان پر کلمہ جاری تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن ایک طرف ہو گئی، چاروں طرف روشنی ہی روشنی پھیل گئی اور روح مبارک آسمان کی طرف پرواز کر گئی۔ اور ناظرین، ایک بہترین خوشبو حجرہ مبارک میں پیدا ہوئی۔ طبیعت نے جان لیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہوئے واپس نہ آئیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے ملک الموت کی آواز سنی کہ روح مبارک قبض کر کے چلے تھے، روتے جاتے تھے اور واہ محمد کہتے جاتے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ روح مبارک پرواز کر گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر چہرے مبارک کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، ماتھے پر پسینہ تھا، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکارا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رب کا بلاوا منظور کر لیا، ہم کو چھوڑ کر اپنے رب کے پاس چلے گئے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر جبرائیل علیہ السلام آپ کو
تلاش کرتے آئیں گے تو ہم کہیں گے کہ تم کس کی تلاش کرتے ہو؟ جنہیں تم دیکھتے ہو وہ اس جہان سے تشریف لے گئے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جنت الفردوس میں ٹھکانہ کر دیا۔ جب گھر سے رونے کی آواز باہر آئی اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے سنی تو گھبرا کر بےتاب ہو کر دہلیز مبارک پر سر مارنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر سن کر صحابہ کرام کی عقلیں جاتی رہیں۔ حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالی عنہ غم سے انتقال کر گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی دیوانہ ہو گئے، دیوانوں کی طرح حجرہ مبارک پر آئے اور عرض کیا، مجھے ذرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا دو، ایک نظر مجھے حضور سے ملا دو۔ اہل بیت نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو حجرے میں بلایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے چادر سرکا کر دیکھا اور کہا کہ آج ایسی غشی اور بے ہوشی ہوئی ہے کہ آپ ہوشیار نہیں ہوتے، کیا کوئی وحی اتری ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، مگر ان کے دل کو یقین نہیں ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کے متعلق سوال پیدا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عام آدمیوں کی طرح برہنہ غسل دیا جائے یا پھر کپڑے میں؟ تمام موجود لوگوں پر خواب کا غلبہ ہو گیا، جہاں تک کہ تمام اپنے اپنے سینوں پر تھوڑیاں رکھ کر آرام کرنے لگے۔ اسی وقت ان کے کانوں میں آواز آئی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے پہران میں ہی غسل دو۔ حضرت سیدنا امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی کہ میرے غسل کا انتظام تم ہی کرنا، کیونکہ میرے سطر پر جس کی بھی نگاہ پڑے گی وہ نابینا ہو جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیتے ہوئے آپ کے بدن مبارک پر کسی قسم کا کوئی میل نہ دیکھا تو اسی وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان پر آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر میرے ماں باپ قربان، آپ کتنے پاکیزہ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کے دن اس قدر خاموشی چھا گئی کہ بعض صحابہ بعض کو دیکھنے نہ پائے، اگر وہ اپنی ہتھیلی کو کھول دے تو کچھ نظر نہیں آتا۔ یہ تاریکی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین تک چھائی رہی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو غیب سے آواز آئی، السلام علیکم یا اہل بیت ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب وفات پا گئے تو آپ کے مؤذن حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ خبر سنی تو اس قدر غمزدہ ہوئے کہ نابینا ہونے کی دعا مانگنے لگے اور کہنے لگے، میرے آقا کے بغیر یہ دنیا میرے لیے کسی کام کی نہیں رہی۔ آپ اسی وقت نابینا ہو گئے۔ لوگوں نے کہا، تم نے یہ دعا کیوں مانگی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ لذت نگاہ تو آنکھوں میں ہے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب میری آنکھیں کسی کے دیدار کا شوق نہیں رکھتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کر رہے تھے تو ایک اعرابی آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربت پر لیٹ گیا اور کہتا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے حکم دیا اور ہم نے سنا، آپ نے قرآن کریم اللہ تعالیٰ سے سیکھا اور ہم نے آپ سے سیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کریں اور آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بخشش طلب کریں تو وہ اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پائیں گے۔ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں تاکہ آپ ہماری بخشش طلب کریں۔ اسی وقت قبر اطہر سے آواز آئی کہ تم بخش دیے گئے ہو، تم بخش دیے گئے ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر وفات کے بعد مسلمانوں کے جگر کٹ گئے، قدم لڑکھڑا گئے، چہرے بجھ گئے، آنکھیں خون بہانے لگیں، ارض و سما سے خوف آنے لگا، سورج تاریک ہو گیا، آنسو بہ رہے تھے اور نہیں تھمتے تھے۔ کئی صحابہ حیران و سرگرداں ہو کر آبادیوں سے نکل گئے، کوئی جنگل کی طرف بھاگ گیا، جو بیٹھا تھا بیٹھا رہ گیا، جو کھڑا تھا اس کو بیٹھ جانے کا یارانہ ہوا۔ مسجد نبوی قیامت سے پہلے قیامت کا نمونہ پیش کر رہی تھی۔ صدیق اکبر تشریف لائے اور چپ چاپ حجرہ عائشہ میں داخل ہو گئے، یہاں رحمت للعالمین کی میت پاک پڑی تھی۔ صدیق اکبر نے چہرے اقدس سے کپڑا اٹھا کر پیشانی مبارک پر بوسہ دیا اور پھر چادر ڈھک دی اور رو کر کہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر میرے ماں باپ قربان، آپ کی زندگی بھی پاک تھی اور موت بھی پاک ہے، واللہ اب آپ پر
दो मौतें वारिद नहीं होंगी। अल्लाह ने जो मौत लिख रखी थी आपने उसका जायका चख लिया और अब उसके बाद मौत अबद तक आपका दामन न छोड़ सकेगी। जब सिद्दीक अकबर मस्जिद नबी में तशरीफ लाए, उमर फारूक गायत बेबसी से निढाल खड़े थे और बड़े दर्द और जोश से ऐलान कर रहे थे कि मुनाफिकीन कहते हैं कि मोहम्मद इंतकाल फरमा गए हैं, वल्लाह आपने वफात नहीं पाई। आप अल्लाह ताला की बारगाह में मूसा की तरह तलब किए गए हैं जो 40 रोज गायब रह कर वापस आ गए थे। उस वक्त मूसा के निस्बत भी यही कहा जाता था कि आप वफात पा गए हैं। खुदा की कसम मोहम्मद भी उन्हीं की तरह दुनिया में वापस तशरीफ लाएंगे और उन लोगों के हाथ पांव काट देंगे जो आप पर वफात का इल्जाम लगाते हैं। सिद्दीक अकबर ने उमर फारूक का कलाम सुना तो फरमाया, उमर संभलो और खामोश हो जाओ। जब उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनी वारफ्तगी में बहे चले गए तो सिद्दीक अकबर निहायत दानिशमंदी के साथ उनसे अलग हट गए और खुद गुफ्तगू शुरू कर दी। जब हाज़रीन मस्जिद भी उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को छोड़कर इधर मुतवज्जिह हो गए तो आपने पहले हम्दो सना बयान की, फिर फरमाया, ऐ लोगो, तुम में से जो शख्स मोहम्मद को पूछता था वो समझ ले कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात पा गए हैं, और जो शख्स खुदा का पुरस्कार है वो जान ले कि अल्लाह ताला जिंदा है और वो कभी मरेगा नहीं। और ये हकीकत खुद कुरान पाक ने वाज़ेह कर दी है, नहीं है मोहम्मद मगर एक रसूल, उनसे पहले रसूल गुजर चुके हैं। क्या अगर वो मर जाएं या शहीद हो जाएं तो तुम दीन से बरगश्ता हो जाओगे? जो शख्स बरगश्ता हो जाए वो अल्लाह ताला को कुछ नुकसान ना पहुंचा सकेगा और अल्लाह अन करीब शुक्रगुजारों को जज़ा देगा। इस आयत पाक को सुनकर तमाम मुसलमान चौंक पड़े। अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि खुदा की कसम हम लोगों को ऐसा मालूम हुआ कि ये आयत इससे पहले नाजिल नहीं हुई थी। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि अबू बकर से ये आयत सुनकर मेरे पांव टूट गए और खड़े रहने की कुव्वत बाकी नहीं रही थी। मैं जमीन पर गिर पड़ा और मुझको यकीन हो गया कि वाकई मोहम्मद रहलत फरमा गए हैं। सैयदा फातिमा गम से निढाल थी और फरमा रही थी, प्यारे बाप ने दावत हक को कबूल किया और फिरदौस बरी में नुज़ूल फरमाया। वो कौन है जो जिब्राइल अमीन को इस हादसा गम की इतला कर दे? इलाही फातिमा की रूह को मोहम्मद की रूह के पास पहुंचा दे। इलाही मुझे दीदार रसूल की मुसर्रत अता फरमा दे। इलाही मुझे इस मायत के सवाब से बहरावर कर दे। इलाही मुझे रसूल अमीन के शफाअत से महरूम न रखना। सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के दिलो जान पर गम की घटाएं छा गई थी और ज़बान इखलाक के पैगंबरी की तर्जुमानी कर रही थी। हैफ वो नबी जिसने तमूल पर फकीरी को चुन लिया, जिसने तवंगरी को ठुकरा दिया और मस्कीनी कबूल कर ली। वो साहिब खुल्क अजीम जो हमेशा आठों पहर नफ्स से जंग आजमा रहा। वो अल्लाह का पैगंबर जिसने ममनुआत को कभी आंख उठाकर भी ना देखा। वो रहमतुल लिल आलमीन जिसका बाप फैज फकीरों और हाजतमंदों के लिए खुला रहता था, जिसका रहीम दिल और पाक ज़मीर कभी दुश्मनों की एज़ा रसानी से गुबार आलूद न हुआ, जिसके मोती जैसे दांत तोड़े गए और उसने फिर भी सब्र किया, जिसकी पेशानी अनवर को जख्मी किया गया और उसने फिर भी दामन अफू हाथ से न जाने दिया। कि आज इसी वजूद सरमंदी से हमारी दुनिया खाली है। अल्लाह ताला हमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए और हमें उनकी सुन्नत पर अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम जरूर टाइप करें।